حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عربی زبان میں سعد بن مالک بن وہیب ہے۔ آپ کا تعلق قریش کے مشہور قبیلہ بنی زہرہ سے تھا، جو خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبتی تعلق رکھتا تھا۔ آپ کے والد کا نام مالک اور والدہ کا نام حمنہ بنت سفیان تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان عرب میں بہت باوقار اور معزز سمجھا جاتا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عربی معاشرت میں ابو اسحاق کی کنیت سے جانا جاتا تھا۔ آپ کا شمار اسلام قبول کرنے والے ابتدائی لوگوں میں ہوتا ہے اور آپ ان 10 صحابہ کرام میں شامل ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان بہادر اور جری صحابہ میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دنوں میں ہی انتہائی مشکلات اور مصائب کا سامنا کیا اور بعد میں اسلامی فتوحات میں مرکزی کردار ادا کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام قبول کرنے کی کہانی نہایت دلچسپ اور ایمان افروز ہے۔ آپ نے محض 17 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور وہ بھی اس وقت جب اسلام کی دعوت صرف خفیہ طور پر دی جا رہی تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دعوت اسلام ملی تو آپ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ آپ ان چند خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے ابتدائی دنوں میں ہی اسلام کی سچائی کو پہچان لیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ ایک گپ اندھیری جگہ میں ہیں اور وہاں سے ایک روشنی نمودار ہوتی ہے جس کی پیروی کرتے ہوئے وہ روشنی میں آ جاتے ہیں۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے سنا تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہی وہ روشنی ہے جو انہیں خواب میں دکھائی دی تھی، چنانچہ آپ نے بغیر کسی جھجک کے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا ان کے خاندان کے لیے حیرانی اور غم کا باعث بنا۔ خاص طور پر آپ کی والدہ نے آپ کے اسلام لانے پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ آپ کی والدہ حمنہ بنت سفیان اپنے زمانے کی ایک بااثر اور معزز خاتون تھیں اور وہ چاہتی تھیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اجداد کے دین پر قائم رہیں۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا ہے تو انہوں نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے کھانے پینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اس وقت تک کچھ نہیں کھائیں گی جب تک سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے دستبردار نہ ہو جائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کو بہت سمجھایا اور ان سے نرمی سے پیش آئے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی والدہ اپنی ضد پر قائم ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اے میری ماں، اگر آپ کے پاس 100 جانیں بھی ہوں اور وہ ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں تب بھی میں اپنے دین اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ایمان کی پختگی کے باعث اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ لقمان کی آیت نازل فرمائی جس میں والدین کی اطاعت کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن اگر والدین اللہ کے دین کے خلاف کہیں تو ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے عظیم خدمات انجام دی۔ آپ نے ابتدائی دنوں میں مسلمانوں کی حمایت کی اور انہیں کفار کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے ہمت اور حوصلہ دکھایا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی فوج کے اہم رکن بنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں کئی غزوات میں حصہ لیا۔ آپ ایک بہترین تیر انداز بھی تھے اور میدان جنگ میں بھی آپ کی بہادری کے کئی واقعات مشہور ہیں۔ آپ نے اپنے اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد اپنے خاندان کے افراد کو بھی اسلام کی دعوت دی اور انہیں دین کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ آپ کے اخلاق اور کردار نے لوگوں کو متاثر کیا اور بہت سے افراد آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے لگے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر میں شرکت کی۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ میں مسلمانوں کی حفاظت کے لیے تیر اندازی کا حکم دیا تھا۔ آپ نے کفار کے خلاف زبردست جنگ لڑی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ غزوہ احد اور غزوہ خندق سمیت تقریباً تمام اہم جنگوں میں شریک رہے۔ غزوہ احد کے دوران حضرت سعد رضی اللہ عنہ اپنی مہارت اور بہادری کا بے مثال مظاہرہ کرتے رہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین مدافعین میں سے تھے اور کفار کے ہر وار کو ناکام بناتے رہے۔ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دعا دی کہ اے سعد، تیر مارو، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عظیم اعزاز کی نشانی ہے، کیونکہ آپ نے کبھی کسی اور کے لیے اس قسم کی دعا نہیں فرمائی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کئی اہم واقعات میں شرکت کا موقع ملا۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت قریب رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت سعد کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خصوصی محبت اور احترام کا رشتہ تھا۔ ایک موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص بیمار ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی بیماری کی شدت کو دیکھتے ہوئے وصیت کرنا چاہی کہ وہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وصیت کرنے کی اجازت صرف 1/3 مال کی دی اور انہیں نصیحت فرمائی
کہ اپنے مال کا کچھ حصہ اپنی اولاد کے لیے بھی چھوڑنا چاہیے تاکہ وہ محتاج نہ ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا سب سے عظیم کارنامہ جنگ قادسیہ کی قیادت ہے۔ یہ جنگ مسلمانوں اور ساسانیوں یعنی ایرانی سلطنت کے درمیان ہوئی۔ اسے اسلامی تاریخ کی بڑی فتوحات میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو اسلامی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا گیا اور انہیں ایران کی فتوحات کے لیے روانہ کیا گیا۔ قادسیہ کی جنگ 15 ہجری میں لڑی گئی اور اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے ساسانی سلطنت کی عظیم فوج کو شکست دی۔ یہ فتح اسلامی تاریخ میں ایک فیصلہ کن موڑ تھی کیونکہ اس کے بعد ایران کا بڑا حصہ مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا اور ساسانی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اس جنگ میں اپنی عسکری مہارت اور حکمت عملی کا بہترین مظاہرہ کیا۔ انہوں نے فوج کو منظم کیا، میدان جنگ میں مناسب تدابیر اختیار کی اور دشمن کے خلاف بہادری سے لڑے اور ایک کامیاب سپہ سالار ثابت ہوئے۔ قادسیہ کی فتح کے بعد مسلمانوں نے ایران کے مختلف علاقوں میں مزید پیش قدمی کی اور 21 ہجری میں فیصلہ کن جنگ نہاون لڑی گئی۔ اس جنگ کو فتح الفتوح یعنی تمام فتوحات کی فتح کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے ساسانی سلطنت کو ایک اور بڑی شکست دی اور یہ جنگ ساسانی سلطنت کے مکمل خاتمے کا باعث بنی۔ نہاون میں فتح کے بعد مسلمانوں نے ایران کے اہم شہروں جیسے اصفہان، ہمدان، ری اور مشہد کو فتح کیا۔ ان فتوحات کے ساتھ ہی ایران کا زیادہ تر حصہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور ایرانی سلطنت کا دور ختم ہو گیا۔ پھر مسلمانوں نے ایران کے مختلف علاقوں کو اپنے انتظامی ڈھانچے میں شامل کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتح شدہ علاقوں کو صوبوں میں تقسیم کیا گیا۔ ہر صوبے میں ایک والی یعنی گورنر مقرر کیا گیا جو خلیفہ کے ماتحت ہوتا تھا۔ ایرانی علاقوں میں عدل و انصاف کا نظام قائم کیا گیا اور وہاں اسلامی قوانین کا نفاذ کیا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی تعلیمات کے پھیلانے کے لیے چین جانے کا بھی اعزاز حاصل ہوا۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی دین کی دعوت کو پھیلانے کا حکم دیا گیا تھا۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی دین کی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ چین کے شہر گوانگژو میں ایک تاریخی روایت ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور انہوں نے وہاں اسلام کی دعوت دی۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ چین میں پہلی مسجد بھی آپ نے ہی تعمیر کروائی۔ مسلمانوں کی چین میں موجودگی اور وہاں اسلام کا فروغ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو نمایاں کرتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کا باقی حصہ چین میں ہی گزارا۔ آپ نے طویل عمر پائی اور آپ کی وفات تقریباً 74 سال کی عمر میں 55 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا مزار چین کے شہر گوانگژو میں واقع ہے جس کے ساتھ ایک بہت بڑی مسجد ہے۔ آپ کے مزار کے ساتھ ہی ایک بڑا قبرستان ہے جہاں اور بھی مسلمانوں کی قبریں موجود ہیں۔ آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد نہ صرف خود مشکلات کا سامنا کیا بلکہ اپنی صلاحیتوں اور قربانیوں سے دین اسلام کی خدمت کی، اس کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ آپ کی بہادری، ایمان کی مضبوطی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہمیشہ اسلامی تاریخ میں عزت و احترام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔